اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں آئینی ترمیم 2010۔ سب سے پہلی بات جو کہ 18ویں ترمیم میں کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ 17ویں ترمیم جو کہ 2003 میں کی گئی تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ دوسری اہم بات، لیگل فریم ورک آرڈر 2002 جو کہ پرویز مشرف نے نافذ العمل کیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور اہم کام کیا گیا کہ صوبہ سرحد کا نام NWFP کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا، اور جہاں پہ صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا اس کے ساتھ ہی بلوچستان کے انگلش کے جو سپیلنگ ہے جس میں یو تھا اس کو ہٹا کر او لگا دیا گیا، اور سندھ کی انگلش سپیلنگ SIND کی جگہ پہ SINDH کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اہم بات اور ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کی کلاز 2 کے اندر ایک نئی سب کلاز A کا اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ مارشاء اللہ کے جو اقدامات ہیں، مارشاء اللہ کے اقدامات کو کوئی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، قطعی صورت کوئی بھی عدالت قانونی قرار نہیں دے سکتی ہے۔ یعنی سیکشن آرٹیکل 6 سیکشن کلاس 2 اس کے اندر ایک نئی کلاس A کا اضافہ کرتے ہوئے واضح کر دیا گیا کہ جب کبھی بھی ملک میں مارشاء اللہ لگے گی تو کوئی بھی عدالت، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی بھی کورٹ اس کو لیجیٹیمیٹ قرار نہیں دے سکتی ہے۔ یعنی مارشاء اللہ کو ہائی ٹریزن کے درجے میں رکھنے کے لیے وضاحت کر دی گئی کہ یہ سنگین غداری کے ہی زمرے میں آئے گا، اور کوئی بھی کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ ہے یا کوئی صوبے، کسی بھی صوبے کی ہائی کورٹ ہے، وہ کبھی بھی کسی مارشاء اللہ کے کسی بھی قدم کو کبھی صورت بھی لیجیٹیمیٹ قرار نہیں دے سکتی ہے۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم میں ایک اور اہم بات ہے، آرٹیکل 10A انسرٹ کر دی گئی، 10A کا اضافہ کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی شہری کو اپنے خلاف مجرمانہ الزامات کی جو ٹرائل ہے اس کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ یعنی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہے آرٹیکل 10A 18ویں ترمیم کے ذریعے رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آرٹیکل 19A جس کے اوپر میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر میں نے باقاعدہ طور پر آرٹیکل 19 رائٹ ٹو نو، رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر علیحدہ سے ہمارا ایک لیکچر موجود ہے، اس کے اوپر 2017 میں باقاعدہ انیکٹمنٹس بھی کی گئی ہیں۔ آرٹیکل 19A کا اضافہ کر دیا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے کہ ہر شہری کو پبلک اہمیت کے معاملات کی اطلاع تک رسائی کا حق ہے۔ ہر شخص کا حق حاصل ہے کہ وہ عوامی اہمیت کے معاملات کی اطلاع تک رسائی حاصل کر سکے، رائٹ ٹو انفارمیشن اس کو موجود ہے۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 25A کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی 5 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو مفت اور ضروری جو پرائمری ایجوکیشن ہے یا مڈل ہے، بنیادی ایجوکیشن جو ہے وہ ہر شخص کا حق ہے۔ 5 سے 16 سال کی عمر تک کے بچوں کو مفت اور ضروری تعلیم کی فراہمی کی جائے گی۔ یہ آرٹیکل 18 کی ایک اہم پروویژن تھی۔
اس کے بعد آرٹیکل 59 کے اندر ترمیم کیا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے کہ سینٹ کے اراکین کی تعداد 104 کر دی گئی، بڑھا کر 104 لے جائی گئی۔ اس کے بعد آرٹیکل 59 کو چھیڑا گیا کہ سینٹ کے ارکان کی تعداد 104 کر دی گئی، پھر آرٹیکل 140A کا اضافہ کر دیا گیا۔ آرٹیکل 140A 18ویں ترمیم میں جب اضافہ کی گئی تو اس میں واضح کر دیا گیا کہ ہر صوبہ لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم کرے گا، ہر صوبے کی سطح پر لوکل گورنمنٹ کا نظام انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 175A کا اضافہ کر دیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا، ججز کی تقرری، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری کا طریقہ کار وضع کیا گیا، سپریم کورٹ کا الگ، ہائی کورٹ کا الگ اور فیڈرل شریعت کورٹ کا الگ الگ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا آرٹیکل 175A کے ذریعے، جس پہ ہم نے علیحدہ سے ایک ویڈیو باقاعدہ 175A پہ ججز کے حوالے سے، ججز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ہم نے علیحدہ سے گپ شپ بھی لگائی تھی۔ اور آرٹیکل 175A میں 18ویں ترمیم میں جب لائی گئی، اضافہ کیا گیا تو واضح کر دیا گیا کہ سپریم کورٹ کا، ہر ہائی کورٹ کا، ہر فیڈرل شریعت کورٹ کا الگ الگ جوڈیشل کمیشن ہوگا، علیحدہ سے کام کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور اہم کام کیا گیا 18ویں ترمیم میں کہ آرٹیکل 242 کے اندر تبدیلی اور اضافہ کیا گیا۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کا تقرر صدر وزیر اعظم کے مشورے سے کرے گا، یعنی FPSC کا جو چیئرمین بننا ہے وہ پہلے صدر خود تقرر کرتا تھا، اب 242 آرٹیکل میں تبدیلی کرتے ہوئے واضح کر دیا گیا کہ جب بھی صدر FPSC فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کا تقرر کرے گا تو پہلے وہ وزیر اعظم کے مشورہ لے گا، پھر اس کے بعد اسی طرح ہی جو صوبائی پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کا تقرر گورنر جب بھی کرے گا، وزیر اعلیٰ جو شعبے کا ہوگا اس کے مشورے سے کرے گا، بغیر مشاورت کے فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا کسی بھی صوبائی جو سروس کمیشن ہے، پبلک سروس کمیشن ہے، وہ بغیر مشورے سے نہیں ہوگا۔ فیڈرل ہے تو وزیر اعظم سے صدر کرے گا، اور صوبائی پبلک سروس کمیشن کی تقرری ہے اگر چیئرمین کی تو وزیر اعلیٰ سے باقاعدہ گورنر جو ہے وہ مشورہ کرے گا۔ یہ 242 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں یہ تبدیلی اور اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد صاحب ایک اور اہم بات ذہن میں رکھیے گا کہ آرٹیکل 267A کا اضافہ کیا گیا، اس کے تحت اگر 18ویں ترمیم 2010 کے نفاذ میں مشکل درپیش آئے تو یہ معاملہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے، اور بذریعہ قرارداد کسی بھی ترمیم، اضافے یا تحریف جو بھی ضروری ہو وہ دونوں ایوان مشترکہ اجلاس میں ہدایت کر سکتے ہیں، ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ اب 18ویں ترمیم میں ایک اور اہم کنڈی ہے، واضح کیا گیا آرٹیکل 267A کے اندر 18ویں ترمیم کے ذریعے کہ یہ جو اختیار ہے 18ویں ترمیم کے نفاذ کے 1 سال بعد تک ہوگا، فوری نہیں ہوگا، یعنی پہلا 18ویں ترمیم کو نافذ العمل کرو، اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی ترمیم کرنی ہے، کوئی اضافہ کرنا ہے، کوئی تحریف کرنی ہے نا 18ویں ترمیم میں، تو 18ویں ترمیم کے نفاذ کے 1 سال بعد تک ہوگا۔ اس کے بعد آرٹیکل 267B کا اضافہ کر دیا گیا،
267A اس کے بعد 267B کا اضافہ کر دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ 17ویں ترمیم 2003 جس کو سب سے پہلے منسوخ کیا گیا تھا، اس کے ذریعے حذف شدہ آرٹیکل 152A اور ترمیم شدہ آرٹیکل 179 اور آرٹیکل 195 کو ہمیشہ کے لیے، چونکہ 17ویں ترمیم حذف ہو گئی ہے تو 17ویں ترمیم کے ذریعے جو حذف شدہ آرٹیکل 152A اور ترمیم شدہ آرٹیکل 179 اور 195 کو ہمیشہ کے لیے حذف شدہ اور ترمیم شدہ سمجھا جائے گا، یہ واضح کر دی گئی تھی۔ ایک اہم معاملہ 267B اضافہ، آرٹیکل 267B کا اضافہ 18ویں ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات، آرٹیکل 270AA کے تحت 14 اکتوبر 1999 کی ایمرجنسی اور جو عبوری آئینی حکم نمبر PCO 1 چیف ایگزیکٹو جو اس وقت چیف تھے، وہ چیف ایگزیکٹو مارشل اللہ جنرل پرویز مشرف، انہوں نے کہا آرڈر نمبر 10، آرڈر نمبر 12، آرڈر نمبر 19 اور آرڈر نمبر 24 جو لیگل فریم ورک آرڈر 2002 کے ذریعے کیا گیا تھا، مارشاء اللہ کا یہ جو عبوری آئینی حکم تھا، یہ تمام بغیر کسی قانونی اختیار کے بنائے گئے تھے، یہ واضح کر دیا گیا تھا آرٹیکل 270AA میں، یہ واضح کیا گیا تھا اور کہا گیا کہ چونکہ ایمرجنسی کے دورانیے میں 19 اکتوبر 1999 میں جو کوڈیٹ کیا گیا تھا، چیف ایگزیکٹو کے تمام آرڈر جو تھے بغیر کسی قانونی اختیار کے تھے، ان کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے۔ 270AA 18ویں ترمیم میں یہ واضح کر دیا گیا تھا۔ اب اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا 270AA کے ذریعے کہ سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان یا کسی ہائی کورٹ کے فیصلے کے اور شک نمبر 8 کے تحت جو کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ہے نا، مشترکہ قانون سازی کی فہرست کے حذف ہونے پر جو مذکورہ فہرست میں درج معاملات کا صوبوں کو تفویض کا جو عمل ہے وہ 30 جون 2011 تک مکمل کر لیا جائے گا، یعنی صوبوں کو باقاعدہ طور پر جو مشترکہ قانون سازی کی فہرست کے حذف ہونے پر جو معاملات کا صوبوں کو تفویض یعنی ڈیلیگیٹ کر دیا گیا کہ اپنی اب وہ جو معاملات ہیں، اپنے جو طریقہ کار ہے اب وہ خود سے وضع کر لو، صوبوں کو اپنے اپنے معاملات میں خود مختاری کی طرف معاملات کو لے جایا گیا کہ ہر صوبہ اپنے طور پر ٹیکس بھی کلیکٹ کرے، ہر صوبہ اپنے طور پر معاملات کو چلا لے، کیونکہ سوائے سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ کے فیصلے کے ان کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے۔ جو بھی لیگل فریم ورک آرڈر یا اس سے علاوہ جو چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف کے آرڈرز تھے ان کا، اور شک نمبر 8 کے تحت جو بھی مشترکہ قانون سازی کی فہرست ہے، کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ، اس کے ہدف ہونے پر اس فہرست کے اندر درج معاملات کا صوبوں کو تفویض کا عمل جو ہے وہ 30 جون 2011 تک مکمل۔ صوبے جو ہے نا اپنے اپنے ڈومین کے اندر رہ کے خوب کرپشن کر لیں۔ بنیادی طور پہ زرداری صاحب نے یہ کیا کیوں تھا بھائی؟ یہ اس لیے کیا تھا تاکہ سندھ کو اپنے مکمل کنٹرول میں کر کے سندھ کو جتنا نچوڑا جا سکتا ہے نا اتنا نچوڑ لیا جائے، کم از کم ہر صوبہ اپنے طور پر خود مختاری کے ساتھ کام کرے تاکہ کوئی پوچھنے والا کوئی نہ ہو صوبائی گورنمنٹ کو۔ اور متنازعہ سی بات ہے لیکن سچی بات یہی ہے صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اشر سندھ میں کرنا تھا وہ 18ویں ترمیم کے اس معاملے میں جو ہے آرٹیکل 270AA کے ذریعے جو ہے نا اس نے جو
کنکریٹ لیجسلیٹو لسٹ کا ہدف ہونے کے بعد جو ہے جو بھی معاملات تھے جو مشترکہ قانون سازی کی فہرست کے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے ڈیلیگیٹ کروا لیے پیپلز پارٹی نے صوبوں کے اندر کہ صوبے اب خود سے کر لیں، صوبے خود سے ٹیکس کلیکٹ کر لیں، خود سے وہ معاملات، خود صوبوں کا بجٹ بنے گا، خود ہی سارا سلسلہ کار ہوگا تاکہ خوب دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا معاملات کیے جا سکے۔ سچی بات تو یہ تھی، اندر کی بات زرداری صاحب کی یہی تھی۔ بعد میں خیر بہت سے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا بھی اور میں نے پڑھا بھی، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ ہوا اسی طرح سے، اور آج تک یہی چل رہا ہے سندھ گورنمنٹ میں۔ اس کے بعد آرٹیکل 270 کی بات کر لیتے ہیں۔ آرٹیکل 270 کا اضافہ کیا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے۔ اس میں کہا گیا کہ فروری 2008 کے عام انتخابات کو آئین کے تحت منعقد کردہ تصور کیا جائے گا، کہ جو عام انتخابات 2008 میں ہوئے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل جو لیجیٹیمیسی حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات کہ 18ویں ترمیم 2010 کی دفعہ 102 کے تحت آئین میں درج شیڈیول 6 اور شیڈیول 7 جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں آرٹیکل جو ان کا اضافہ کیا گیا، کچھ ڈیلیشن کی گئی، کچھ معاملات کو سامنے رکھا گیا، کچھ ذاتی مفادات اس میں سدھے کیے گئے۔ 18ویں ترمیم 2010 جو ہے بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان نکات کے تحت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں کی تھی۔ تو چند ایک باتیں تھیں، ذاتی انالیسس تھا، وہ ذاتی سمجھیے گا، غلط بھی ہو سکتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ ملتے ہیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔